تو وہ خواب کے ذریعے بھی مسئلہ حل کر سکتا ہے، اور ظاہری دوری فیوز و برکات میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تو ابھی تو فرماتے ہیں کہ اسی رات یعنی وہ ربیع النور شریف کی 10ویں شب تھی، جب سویا تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، اور الحمدللہ عز وجل سچ مچ میرے ہونے والے پیر و مرشد میرے خواب میں تشریف لائے، اور اتنی دیر تک جلوہ افروز رہے کہ ان کا نقشہ میرے ذہن میں اچھی طرح محفوظ ہو گیا، اور الحمدللہ آج بھی محفوظ ہے۔ میں نے خوشی خوشی حضرت قطب مدینہ کے خلیفہ مجاز پیر طریقت حضرت الحاج علامہ مولانا حافظ قاری محمد مصلح الدین صدیقی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور انہیں میں نے اپنا خواب سنایا۔ انہوں نے مجھ سے قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا حلیہ دریافت کیا، میں نے حلیہ بیان کیا۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق فرمائی کیونکہ آپ بارہا مدینہ منورہ میں حضرت قطب مدینہ کی خدمت میں حاضری دے چکے تھے، پھر انہی سے بس سلسلہ بیعت عریضہ لکھا کر کراچی سے مدینہ طیبہ روانہ کیا، جواب نہ ملا۔ چند بار اسی طرح عریضے بھیجے مگر جواب ندارد۔ امیر فرماتے ہیں کہ میں بھی ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ آخر کار 1 سال اور 5 روز گزرنے کے بعد پھر قسمت چمکی، رات خواب میں پھر زیارت ہوئی۔ میں حیران تھا کہ مرید بھی نہیں بناتے اور توجہ بھی نہیں ہٹاتے، آخر معاملہ کیا ہے؟ مجھے کیا معلوم کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ رات کو زیارت کی، پھر دن آیا، اور مغرب کی نماز کے بعد پتہ چلا کہ مدینہ پاک کی مشک بار فضاؤں کو چومتا ہوا جھومتا ہوا مرشدی کی بارگاہ عطر سے قبولیت کا مژدہ آ پہنچا ہے۔ الحمدللہ علی احسانی۔ ابھی رسول مزید فرماتے ہیں کہ پھر جب سن 1400 سنہ ہجری میں مقدر نے یاوری کی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا، تو جدہ شریف کے ایئرپورٹ پر اتر کر محسن و مکرم اپنے پیر بھائی ساکن مدینہ الحاج صوفی محمد اقبال قادری رضوی ضیائی کی کار میں بیٹھ کر سیدھا مدینہ منورہ حاضر ہوا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد مرشدی کے آستانے عالیہ پر حاضر ہوا۔ جب بے تاب نگاہیں مرشدی کے چہرے زیبا پر پڑی تو دل کو گواہی دینی پڑی کہ یہ تو وہی چہرہ ہے جسے کراچی میں خواب میں دیکھ چکا ہوں۔ تصور جماؤں تو موجود پاؤں، تصور جماؤں تو موجود پاؤں، کروں بند آنکھیں تو جلوہ نما ہیں۔ امیر رسول مزید فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کم و بیش 2 ماہ مدینہ منورہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، اور مدینہ پاک کی حاضری کے دوران تقریباً روزانہ آستانہ عالیہ پر ہونے والی محفل نعت میں حاضری دیتا رہا۔ بارہا شام کو بھی آستانہ مرشدی پر حاضری نصیب ہوتی رہی۔ جب مدینہ طیبہ سے رخصت کی جاں سوز گھڑی آئی تو سر پر کوہ غم ٹوٹ پڑا۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سلام رخصت عرض کرنے چلا تو عجیب حالت تھی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلی کے در و دیوار اور برگ و بار چومتا ہوا بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اسی دوران محبوب کی گلی کے ایک خار نے آنکھ کے پپوٹے پر پیار سے چٹکی بھر لی، جس سے ہلکا سا خون ابھر آیا، اور فرماتے نا کہ یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا،
کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی. مزید امیر علیہ السلام فرماتے کہ بہرحال مواجہ شریف پر حاضر ہو کر سلام عرض کر کے روتا ہوا مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام سے باہر نکلا اور گرتا پڑتا مرشد کے آستانہ عالیہ پر حاضر ہوا اور مضطربانہ سر مرشد کے قدموں میں رکھ دیا اور روتے روتے ہچکیاں بن گئیں. مرشدی نے انتہائی شفقت کے ساتھ سر پر دست شفقت پھیر کر بٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ بیٹا تم مدینہ منورہ سے جا نہیں رہے آ رہے ہو. امیر فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت اپنے ولی کامل پیر و مرشد کے اس جملے کے معنی سمجھ میں نہیں آئے کیونکہ بازار میں جا رہا تھا اور مرشد فرما رہے تھے کہ تم جا نہیں رہے آ رہے ہو. لیکن اب اچھی طرح اس جملے کے سربستہ راز کو سمجھ چکا ہوں کیونکہ یہ مرشد کی کرامت تھی اور مرشد میرا مستقبل دیکھ چکے تھے اور الحمدللہ عز وجل سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل مرشد کے صدقے مدینہ پاک کی اتنی بار حاضری نصیب ہوئی کہ مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے کتنی بار سفر مدینہ کیا ہے. یہ سب کرم کی بات ہے. اللہ عز و جل کرے کہ مرشد کے صدقے اسی طرح مدینہ منورہ میں آنا جانا رہے اور آخر کار جنت البقیع میں مرشد کے قدموں میں مدفن نصیب ہو جائے. رہے ہر سال میرا آنا جانا یا رسول اللہ، رہے ہر سال میرا آنا جانا یا رسول اللہ، بقیع پاک ہو آخر ٹھکانہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل پر دیکھنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت سن 1294 سن ہجری یعنی 1877 سن عیسوی میں پاکستان کے ضلع سیالکوٹ میں بمقام کلاسوالا ہوئی. یا غفورو سے سن ولادت نکلتا ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں. ابتدائی تعلیم پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں حاصل کی، پھر مرکز الاولیاء لاہور تشریف لائے اور دہلی میں کچھ عرصہ تحصیل علم کیا اور بالآخر پیلی بھیت یو پی انڈیا میں حضرت علامہ مولانا وسیع احمد محدث صورتی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تقریباً 4 سال رہ کر علوم دینیہ حاصل کیے اور دورہ حدیث کے بعد سند فراغت حاصل کی. زہر قسمت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دستے مبارک سے سیدی قطب مدینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دستار بندی فرمائی. آپ نے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت بھی کی اور صرف 18 سال کی عمر میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے سند خلافت بھی پائی. کلی ہے گلستان غوث الورا کی، کلی ہے گلستان غوث الورا کی، یہ باغ رضا کے گلے خوشنما ہیں، یہ باغ رضا کے گلے خوشنما ہیں. تو سن 1318 سن ہجری یعنی 1900 سن عیسوی میں تقریباً 24 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیر و مرشد امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ سے رخصت ہو کر باب المدینہ کراچی تشریف لائے. کچھ